ایک دن ہم سب کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے اور باقی رہ جائیں گی ہماری لکھی ہوئی تحریریں، اپلوڈ کی ہوئی ویڈیوز اور تصویریں۔ اب آپ کو اختیار ہے کہ جاری رہنے والا گناہ کریں یا نیکیاں۔ برا وقت ایک ایسا فلٹر ہے جو آپ کی زندگی کو منافق، لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے۔ پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلقات سنبھال لیتے۔ پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلق سے فائدہ نکالنے لگے۔ اب لوگ پروفیشنل ہیں، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ تتلیاں ہمیشہ پھولوں سے بھی حسین ہوتی ہیں، لیکن جب باغات کے سودے ہوتے ہیں تو اہمیت پھولوں کو دی جاتی ہے۔ اسی طرح آدمی کتنا بھی خوبصورت ہو، لیکن اہمیت اخلاق والے کو دی جاتی ہے۔ ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے جو ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے میں مصروف ہوتے ہیں، اور حسد کی آگ میں جلنا ان کے مقدر ہوتا ہے۔ ملے عروج تو انسانیت کی حد میں رہو، یہی وقت ہے قدرت کے آزمانے کا۔ اچھے لوگ ہیرو کی طرح ہوتے ہیں، انہیں ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے دور چلے جائیں گے۔ میں اہم تھا، یہی وہم تھا۔ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کے بغیر کیسی ہوگی تو بس یہ دیکھ لیں کہ جو لوگ مر گئے ہیں ان کے بغیر دنیا کیسی ہے۔ یہ دیکھو، یہ پڑا ہے: حسن، جوانی، ڈگریاں، تکبر، انا، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، حسد، بغض، ترقی، عہدے، بنگلہ، گاڑی، اکڑ، دولت، شہرت، حاصل اور لا حاصل محبتیں۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تو گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ ہم انسانوں کے لیے بہت بڑا سبق: تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو، بلکہ تم یہاں سے گزر رہے ہو۔ کمانے والے ہاتھ، خرچ کرنے والے ہاتھ۔ یاد رکھیے، کامیابی کی سیڑھیوں میں کوئی لفٹ نہیں ہوتی، اعتماد کے ساتھ پلان کو لے کر خود ہی چڑھنی پڑتی ہیں۔ ارادہ، اعتماد، حوصلہ، محنت، جستجو۔ ان لوگوں کی قدر کریں جن کی وجہ سے آپ اس مقام پر ہیں۔ جب طاقتیں محدود ہوں تو ہنر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ میں نے تالے سے سیکھا ہے وفا کا ہنر، ٹوٹ جاتا ہے پر چابی نہیں بدلتا۔ خالہ کی تعریف: ہر خوشی اور غمی پر بھاگ بھاگ کر کام کرنے والی اور سب بچوں کا خیال رکھنے والی ہستی خالہ کہلاتی ہے۔ عجیب رشتہ رہا کچھ اس طرح اپنوں سے، نہ نفرتوں کی وجہ ملی نہ محبتوں کا صلہ ملا۔ یہ زندگی صرف تب تک ہی ہلکی پھلکی ہے جب تک سارے بوجھ ماں باپ نے اٹھائے ہوں۔ وہ جو منت مانگتے تھے بیٹے کی، انہیں بڑھاپے میں بیٹی نے سنبھالا ہے۔ بیٹیوں کو اور ہنر آتے ہوں یا نہ ہوں، انہیں اپنے دکھ چھپانے کا ہنر ضرور آتا ہے۔ دنیا کے حسین ترین احساسات میں سے ایک احساس امی سے باتیں کرنا۔ ہماری آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب ہماری آنکھیں بند ہونے والی ہوتی ہیں۔ یہ جو میری موت پر رو رہے ہیں، ابھی اٹھ جاؤں تو جینے نہیں دیں گے۔ انسان کے غرور کی اوقات بس اتنی ہے کہ نہ پہلی بار خود نہا سکتا ہے اور نہ آخری بار۔ استعمال کے بعد اکثر چمچوں کا یہی حال ہوتا ہے، لہذا سوچ سمجھ کر چمچہ گیری کیا کریں۔ زبان سے اتنا ہی بولیے جتنا پھر کان سے سن سکیں۔ سانپ کا ڈسا ہوا انسان تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے، مگر انسان کا ڈسا ہوا انسان مرتے دم تک تڑپتا ہے۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، مرے ہوئے انسان کو کندھا دینا ثواب تو سمجھتے ہیں، مگر کسی زندہ انسان کو سہارا دینے سے کتراتے ہیں۔ چمچہ جس برتن میں ہو اسے خالی کر دیتا ہے۔ چمچوں سے بچو۔ گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے بہتر ہے، اور رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے بہتر ہے، لہٰذا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ یہ پھل والدین کو ان کی زندگی میں کھلائیں، مرنے کے بعد مولویوں کو کھلانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ یا اللہ ہماری حفاظت فرما حسد کرنے والی نظر سے جو ہمیں مریض بنانا چاہتی ہے اور ہماری زندگی سے نعمتوں کو زوال چاہتی ہے، آمین۔ یہ ہے ہماری اوقات، اور باتیں اتنی بڑی بڑی، وہ بھی تکبر کے ساتھ۔ زندگی نماز کے بغیر، زندگی نماز کے ساتھ۔ ماں آخر ماں ہے، وہ حیوان کی ہو یا انسان کے، اس محبت کو تولنے والا ترازو آج تک ایجاد ہی نہیں ہو سکا۔ آپ کسی عہدے پر ہیں اور آپ کے پاس لوگوں کی خدمت کرنے کا موقع ہے تو آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو یہ موقع ملا ہے۔ اب اپنا وقت ضائع مت کریں اور جتنا ہو سکتا ہے کچھ اچھا کر کے جائیں۔
تمہیں اپنی کمائی پر بڑا ناز ہے، صرف آنکھیں چھن جائیں تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یا اللہ تیرا ہر حال میں شکر ہے، تیرے رحم اور کرم کے سوا انسان کچھ نہیں۔ بے شک زندگی میں کچھ موڑ ضرور ایسے آتے ہیں جن میں کوئی کسی کا نہیں، اسی لیے اپنا پیسہ اور اپنی نیکیاں خود کماتے رہو۔ دنیا سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھاؤ، زیادہ انتظار نہ کرو۔ کچھ بڑے پروجیکٹ بھی چلاؤ جن کے رزلٹ سالوں بعد ملیں، اور کچھ ایسے پروجیکٹ بھی ہونے چاہیے جو روز نفع دیں۔ اگر پیسہ آ جائے تو زیادہ جمع کر کے نہ رکھنا، یتیموں، مسکینوں اور دین کی اشاعت پر خرچ کرتے رہنا۔ یہ ایک ایسا کاروبار ہے جس میں نقصان کوئی نہیں اور فائدہ ایسا ہے کہ اس فائدے کو کوئی چوری نہیں کر سکتا، تمہیں آخرت میں سارا ملے گا۔ وقت آنے پر طعنہ اور ضرورت پڑنے پر بہانہ کوئی کتنا ہی اپنا کیوں نہ ہو مار ہی دیتا ہے۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کے حامل نہیں ہوتے، لیکن اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ کھانا سامنے رکھ کر بھی نہ کھانے والی، کتابیں سامنے رکھ کر بھی نہ پڑھنے والی، اور نیند آتے ہوئے بھی نہ سونے والی بیماری کون سی ہے؟ یہی جو ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے۔